السلام علیکم۔ یہ ایک طویل سوال آیا ہوا ہے اور چند ایک افراد نے اس سے ملتے جلتے سوالات بھی کیے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ دنیا کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا۔ قرآن دنیا کے آغاز کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دیتا ہے، مگر وہ جدید کائنات کی طرح کائنات کتنے ارب سال پہلے شروع ہوئی کا عدد نہیں دیتا۔ دنیا اور آسمان و زمین کا آغاز کیسے ہوا، قرآن اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے اور کہاں قرآن خاموش ہے؟ کیا قرآن نے دنیا کے آغاز کا راز بتایا ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات، اور اس کے لیے جن آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے تو میں اس کو بھی آگے آپ کو پیش کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد جو وہ آیتوں کی اصل حقیقی فہم بعد میں پیش کروں گا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کب بنی تو شاید آپ کوئی عدد بتائیں گے، لیکن اگر سوال یہ ہو کہ قرآن دنیا کے آغاز کے بارے میں کیا کہتا ہے تو کیا آپ جواب دے سکیں گے؟ آئیے صرف قرآن کی آیات سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تخلیق کے آغاز کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ قرآن کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ہے، کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ اس آیت کو براہ راست یہ کہہ دینا کہ یہی بگ بینگ کا سائنسی بیان ہے، درست طرز استدلال نہیں ہوگا۔ آیت تخلیق کے ایک ابتدائی مرحلے اور آسمان و زمین کے جدا کیے جانے کا ذکر کرتی ہے، اس کی سائنسی تفصیل قرآن بیان نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کی آیت 54 میں ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ نے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 3، سورہ ہود کی آیت نمبر 7، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 59، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4، سورہ قاف کی آیت نمبر 38، سورہ الحدید کی آیت نمبر 4۔ تو بہرحال بہت ساری آیتیں، سب کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر یہاں ایک اہم سوال ہے کہ یہ 6 دن ہماری موجودہ 24 گھنٹے والی دن رات کی اکائیاں ہیں یا تخلیق کے مراحل مدت؟ قرآن میں یوم کا استعمال ہمیشہ ہماری عام 24 گھنٹے کی پیمائش کے معنی میں محدود نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں کہ اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، اور سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ ایک دن کی ایسی مقدار بیان ہوتی ہے جسے قرآن 50,000 سال کے برابر بیان کرتا ہے۔ قرآن نے 6 دن کہا ہے، لیکن ان کو لازماً ہماری موجودہ 24 گھنٹے کی 6 اکائیوں کے برابر قرار دینا آیات سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو کائنات کیسے بنی؟ سائنسی بحث سے نکل کر انسان کی زندگی سے جوڑنا چاہیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 میں کہ ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں کہ اللہ آسمان و زمین کی تخلیق کو بے مقصد سمجھنے کی نفی کرتا ہے۔ تو شاید قرآن کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ کائنات کتنی پرانی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اتنی عظیم کائنات کا مقصد کیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ تو قرآن تخلیق کے ایک مرحلے میں آسمان کے لیے دخان کی کیفیت بیان کرتا ہے، لیکن قرآن اس کی جدید سائنسی تشریح فراہم کرنے والی کتاب کے طور پر خود کو پیش نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں کہاں جواب نہیں دیتا ہے۔ مثلا کائنات کتنے ارب سال پہلے بنی، قرآن کوئی عدد نہیں بتاتا۔ بگ بینگ کا مکمل سائنسی میکانزم کیا تھا، قرآن اس کی تفصیلی فزکس نہیں دیتا۔ ابتدائی کائنات کا ٹیمپریچر کیا تھا، قرآن نہیں بتاتا۔ تو پھر قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ تخلیق کا بنیادی تصور، اللہ کی قدرت، تخلیق کے مراحل کے کچھ نشان اور اس تخلیق کا مقصد۔ تو یہ ایک طویل سوال ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ سب موجودہ مروجہ تراجم کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے، اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں۔ یہ سب ترجموں کی غلطی ہے جو انسان کو الجھا کر رکھ دیتی ہے۔ تو میں جواب میں جانے سے پہلے موجودہ تراجم کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے کچھ گزارشات پیش کروں گا، پھر اس کے بعد تمام آیتوں کی تو نہیں لیکن چند آیتوں کی تفصیل دوں گا، کیونکہ تمام آیت کی تفصیل دینے کے لیے وقت کافی چاہیے، اور ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیلز مختصر وقت میں پر اثر اور
جامع بات کرتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں دنیا کب بنی، لیکن قرآن شاید یہ پہلے سوال پوچھتا ہے کہ دنیا بنی کیسے۔ کیا قرآن بتاتا ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ آیات کو غور سے پڑھیں تو ایک حیران کن تصویر سامنے آتی ہے۔ کائنات ہمیشہ سے تھی یا اس کا کوئی آغاز تھا؟ قرآن اس سوال کو کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں کیا بتایا، اور کیا اس نے واقعی یہ بتایا کہ کائنات کتنے سال پرانی ہے؟ ہم کائنات کی عمر جاننا چاہتے ہیں، مگر قرآن ہمیں تخلیق کا ایک اور بنیادی سوال دکھاتا ہے، یہ سب وجود میں کیسے آیا؟ یاد رکھیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کوئی سائنس کی کتاب نہیں، اور یہ صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو اس میں انسانوں کو جن مراحل سے گزرنا ہے، انسان کے حالات زندگی میں جو کچھ آتا ہے اس کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ کائنات کا وجود میں آنا یا نہ آنا اس کا انسانی کردار سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں چند مثالیں آج کے حالات حاضرہ سے پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد آیتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ آج انسان اربوں نوری سال دور کے اجرام اور ابتدائی کائنات کے آثار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان آج کائنات کے ابتدائی حالات کو دیکھنے کے لیے اربوں نوری سال دور تک جھانک رہا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ جس کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن اس کے بارے میں انسان کی توجہ کس طرف لے جاتا ہے؟ پھر سورہ الملک کی آیت نمبر 3 اور 4، آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر اور دوبارہ نظر ڈالنے کی دعوت۔ تو قرآن انسان کو آنکھیں بند کر کے ماننے کے بجائے دیکھنے، غور کرنے اور دوبارہ دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ کراچی، لاہور، دبئی، نیو یارک یا کسی بھی بڑے شہر میں رات کو آسمان دیکھیں تو آرٹیفیشل لائٹ کی وجہ سے بہت سے ستارے نظر نہیں آتے۔ ایک شخص چھت پر کھڑا ہو کر کہتا ہے آج آسمان پر ستارے ہیں ہی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ستارے موجود ہیں، ہماری نظر محدود ہے۔ کائنات کے بارے میں ہماری معلومات بھی ایسی ہی ہیں، جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ حقیقت کا مکمل احاطہ نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں اپنی محدود نظر کے ساتھ اللہ کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک آج چاند، مریخ، سیاروں اور گہری خلا کی تحقیق میں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ انسان زمین سے باہر زندگی، پانی اور رہائش تلاش کر رہا ہے، لیکن قرآن انسان کو بار بار آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرنے کو کیوں کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 191 میں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرنے والے لوگ۔ تو یہاں اصل مقصد خلائی تحقیق، حیرت، غور، اللہ کی تخلیق، انسان کا مقام۔ ایک بچہ اپنے والد سے پوچھتا ہے ابو یہ گھر کس نے بنایا؟ والد جواب دیتا ہے مزدوروں نے۔ بچہ دوبارہ پوچھتا ہے مگر نقشہ کس نے بنایا؟ پھر یہ جگہ کیوں بنائی گئی؟ یعنی بچہ صرف کس نے بنایا پر نہیں رکتا، وہ کیسے اور کیوں بھی پوچھتا ہے۔ انسان بھی کائنات کے بارے میں یہی 3 بنیادی سوال پوچھتا ہے، یہ کہاں سے آئی، کیسے وجود میں آئی اور کیوں وجود میں آئی؟ قرآن ان سوالات میں سے کچھ کا جواب دیتا ہے اور کچھ کو انسانی تحقیق کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ فرض کریں کل سائنس ہمیں کائنات کی عمر کا بالکل درست عدد بتا دے، کیا اس سے سوال ختم ہو جائے گا کہ ہم یہاں کیوں ہیں؟ شاید نہیں، کیونکہ عمر بتانا اور مقصد بتانا 2 الگ سوال ہیں۔ تو ہم کائنات کی عمر جاننا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہتے ہیں؟ کائنات کہاں سے آئی، کیسے وجود میں آئی، کیوں وجود میں آئی، اور میں اس میں کیوں ہوں؟ تو میں کیوں ہوں یہ لوگ کیوں سوچتے ہیں؟ اب آئیے ہم کچھ آیتوں کی تفصیل میں چلتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں بھی آئے کہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ میری نظر میں طاقتور مرکزی خیال یہی ہے کہ کائنات کیسے بنی یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کائنات کی ابتدا جاننے کے لیے اربوں سال پیچھے دیکھتا ہے، لیکن قرآن اسے ایک اور سوال کی طرف متوجہ کرتا ہے، جس کائنات میں تم موجود ہو اس میں تمہارا مقصد کیا ہے؟ شاید قرآن کے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا راز صرف یہ نہیں کہ وہ کیسے وجود میں آئی، بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے دیکھنے والا انسان اپنے وجود کا مقصد کب سمجھے گا۔ تو آئیے اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہم چند آیتوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو تمام آیتوں کو تو نہیں کروں گا، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ چند آیتیں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 4 لے لیجئے، بلکہ آیت نمبر 3 لے لیجئے، 10 کی 3۔
انا ربکم اللہ الذی، بے شک اللہ وہ ہے جو کہ تمہیں بتدریج پروان چڑھا رہا ہے. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وجود دیا ہے بلندیوں اور پستی کو آسان ترین دورانیے میں. ثم استوی علی العرش، پھر برابر ہو گیا مرکزی اختیار پر. یدبر الامر، معاملات کا تدبر دیا. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی کچھ دور کرنے والا صرف اس کے ضابطے کی بات سے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، تو وہی اللہ تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا ہے، بس اس کے تابع دار ہو جاؤ. افلا تذکرون، کیا پس تم یاد دہانی نہیں لیتے؟ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کتنا واضح طور پر بتایا ہے کہ اللہ تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا ہے. اب بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر جاتے ہیں، اس میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد بڑھوتری رک جاتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے ایک عرصے تک، پھر مر جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ، یہ جو بتدریج پروان چڑھانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کرتا ہے. اور اس نے ہی بلندیاں اور پستی کو وجود دیا ہے انسانی کردار کے لحاظ سے، اور اس کو سہل ترین دورانیے میں بنا دیا ہے کہ کیسا کردار آپ کریں گے بلندی پر جائیں گے، کیسا کردار ادا کریں گے تو آپ پستی کی طرف آ جائیں گے. لوگ اس کو آسمان اور زمین کی پیدائش میں لے کر چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن میں بنایا، اور پھر دن کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ دن کتنے گھنٹوں کا ہے، کیا اسی 24 گھنٹے کا ہے یا ہزاروں سال کا ہے یا 50,000 سال کا ہے. تو یہ ہمارے موجودہ تراجم اس میں بڑا تضاد پیدا کرتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا دن کہیں 1000 سال کا ہو، کہیں 50,000 سال کا ہو، اور کہیں صرف 24 گھنٹے کا ہو. اللہ ہدایات انسانوں کو دے رہا ہے، لہذا انسان کی نظر میں جو موجود ہے اسی کے حساب سے اس کو مثال دینی چاہیے. تو یہاں دراصل بات آسمان و زمین کی نہیں ہے، بلندی اور پستی کی بات ہے. اور اس کو پھر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ مرکزی اختیار پر برابر ہے. اللہ نے جس عمل کا جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے ویسا ہی نتیجہ ملتا ہے. وہ معاملات کا تدبر کرتا ہے، وہ معاملات اس نے ایک طے کر دیا غور و فکر کے ساتھ، اور اس میں کوئی بھی کچھ دور کرنے والا نہیں ہے، کچھ آگے پیچھے کرنے والا نہیں ہے. صرف جو اس کا ضابطہ ہے وہی چلتا ہے، اور وہی اللہ ہی تمہیں بتدریج پروان چڑھاتا ہے، بس اسی کی تابع داری کرو. اب اللہ نے آپ کو احکامات اپنی کتاب ہدایت قرآن کی صورت میں دے رکھا ہے. آپ اپنے کردار کو کیسے بنائیں گے، اپنا معاشرہ کیسے بنائیں گے، اپنی معیشت کیسے مستحکم کریں گے، اور ایک بہترین معاشرتی نظام کیسے قائم کریں گے. تو ان سب کی ہدایت قرآن میں موجود ہے، آپ کو اس کی ہی تابعداری کرنی ہے. اسی لیے آگے اللہ جھنجھوڑ رہا کہ افلا تذکرون، کیا بس تم یاد دہانی نہیں لیتے؟ تو دراصل انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو وجود اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے کتاب ہدایت بھی دے دیا ہے، لہٰذا اپنے ہر معاملے کی ہدایت قرآن سے لینا ہے. اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآنی آیت کے ذریعے کرنا ہے جو احسن الحدیث کی صورت میں موجود ہے. اگر آپ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے کلام کے پیچھے چلیں گے، چاہے بے شک وہ حدیث کے نام پر ہو، سنت کے نام پر ہو، اماموں کے اقوال کے نام پر ہو، فقہ کے نام پر ہو، مسلک کے نام پر ہو، باپ دادا کے عمل کو دیکھتے ہوئے چلنے کا نام ہو، اندھی تقلید ہو، یہ سب کچھ غلط ہے. تو آپ کو تابعداری صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کی کتاب موجود ہے، یہیں سے آپ کو یاد دہانی لینی ہے، جب جا کر معاملات درست ہوں گے. اب آئیے آپ سورہ الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 30 دیکھ لیں، 21 کی 30. اس آیت کو لوگ بگ بینگ پر فٹ کر دیتے ہیں. یہاں بھی بات دراصل ان آسمان و زمین کی نہیں ہے جو مروجہ تراجم میں موجود ہے. تو آئیے 21 کی 30 کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. اولم یر الذین کفروا، کیا یہ انکار کرنے والے لوگوں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض، یہ کہ بلندیاں اور پستی، کانتا رتقا ففتقناہما، یہ دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، بس ہم نے ان دونوں کو ادھیڑ دیا. وجعلنا من الماء، اور ہم نے بنا دیا الکتاب سے، کل شیء حی، ہر ایک شے کی زندگی.
افلا یؤمنون، کیا پس وہ یہ نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہاں اگر واقعی آسمان و زمین کی بات ہوتی تو صرف اولم یر الذین کفروا کیوں آتا؟ کیا ماننے والے نہیں دیکھیں گے؟ کیا مشرکین نہیں دیکھیں گے؟ کیا منافقین نہیں دیکھیں گے؟ کیا فاسق لوگ نہیں دیکھیں گے؟ لوگ تو سارے ہی دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے ہوں۔ صرف انکار کرنے والوں کو مخاطب کرنا سے یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اس آسمان و زمین کی بات نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں، کیونکہ مومن اس بات کو جانتا ہے کہ اسی معاشرے میں اچھے برے سب موجود ہیں اور سب ایک ساتھ ہیں، باہم ملے ہوئے، ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے گھر میں ہی نظر ڈال لیں، اگر 4 فرد ہیں 4 مختلف خیال کے ہیں تو یہ باہم ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کردار کے لحاظ سے ایک جیسا ہونا چاہیے، سب با کردار ہونے چاہیے۔ اگر اس میں کوئی بد کردار آ جاتا ہے تو وہ پورے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ بلندی والے ہوں یا پستی والے، یہ باہم ملے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں ادھیڑ دیتا ہے، ان کے عمل کے ذریعے وہ بالکل واضح سامنے آ جاتا ہے۔ جو لوگ عمل پر دھیان رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ عمل کے ذریعے جانچتے ہیں کہ یہ با کردار ہے یا بد کردار ہے۔ اس کے پاس جو دولت، سرمایہ، جو آسائش میسر ہیں، وہ حلال کی کمائی سے یا حرام کی کمائی سے۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یا واقعی اس نے اصول کے مطابق کام کیے ہیں۔ یہ کون سا شخص ہے جس کے اندر انسانیت موجود ہے، اور کون ہے جس کے اندر انسانیت موجود نہیں ہے، وہ صرف پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو یہ سارے جو بلند کردار یا پست کردار ہیں باہم ملے ہوئے ہیں معاشرے میں، اور یہ ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کا عمل انہیں ادھیڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے عمل سے واضح کروایا ہے اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے حل بتا دیا کہ ہم نے تو کتاب میں ہر ایک شے کی زندگی دے دی ہے، یعنی انسان جس شے میں بھی اپنی زندگی تلاش کرنا چاہتا ہے، جیسے چاہے زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر شے میں وہ کس طرح کا عمل کرے گا کہ وہ زندہ تصور ہوگا اللہ کے نزدیک، اور کس طرح کا عمل کرے گا کہ وہ مردہ رہے گا۔ تو یہ الکتاب الماء، دراصل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو ہر ایک شے کی زندگی بتاتی ہے۔ تو کیا تم مانتے نہیں ہو؟ تو یہ وضاحت ہے ماننے والوں کی کہ جو ماننے والا ہے وہ اپنے عمل پر دھیان دیتا ہے، اور یہیں سے بات واضح ہوتی ہے۔ میں زیادہ طویل آیت کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے اور ہمیں بات کو سمجھنا ہے۔ تو ایک آیت آپ اور لے لیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 27، یعنی 38 کی 27۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں ہم نے وجود دیا بلندی اور پستی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ناحق، باطل۔ ذالک ظن الذین کفروا، تو وہی انکار کرنے والے لوگوں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، پس خرابی ہے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے خاص جلنے سے۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ یہ جو بلندی اور پستی ہے، اسے اللہ نے وجود ایسے ہی نہیں دے دیا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ایک اوسط درجے سے چلتا ہے، تو وہ سب کچھ ناحق نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ یہ صرف انکار کرنے والے لوگوں کا ہی گمان ہے کہ ایسا ہوتا چلا آ رہا، یا اس طرح کے لوگ مالدار ہیں، اس طرح کے لوگ با کردار ہیں، ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ یہ انکار کرنے والے لوگوں کا صرف گمان ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے خرابی ہے خاص جلنے سے۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ خود ہی اپنے معاشرے کو جلاتے ہیں، اپنے آپ کو جلاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر بات واضح۔ تو اللہ نے کہیں بھی آسمان و زمین کی تخلیق کی بات نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے کردار کی بات کی ہے، بلندی اور پستی کی بات کی ہے۔ اس بات کو ہی اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ تو آپ کے نزدیک قرآن ہمیں کائنات کے آغاز کے بارے میں سب سے اہم بات کیا بتاتا ہے، اور کیسے وجود میں آئی، کس نے اسے وجود دیا، یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی؟ قرآنی آیت کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر کائنات قرآن کی عمر نہیں بتاتا تو آپ کے خیال میں وہ ہماری توجہ عمر کے بجائے مقصد کی طرف کیوں لے جاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ آپ کو مقصد بتاتا ہے کہ اللہ نے کیوں آپ کو پیدا کیا، آپ کو کس بات کا جواب دہی کرنا ہے۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔